بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز وتھ فاطمہ میں ویلکم۔ فرینڈ، یاسر نواز اپنی باتوں اور اپنے پوز، اپنے پکچرز کی وجہ سے کافی ہٹ رہتے ہیں شوبز میں، مگر یہاں یاسر نواز کا ایک ایسا واقعہ پکڑا گیا ہے جو انہوں نے خود بتایا ہے۔ اب اس واقعے کو بتانے کے بعد کیا ندا یاسر ان پر کریں گی ٹرسٹ؟ وہ یاسر نواز جو ہر وقت سیکنڈ میرج کا جن کو لگا رہتا ہے اور بڑا خواہش رہتی ہے سیکنڈ میرج کرنے کی، اور ندا یاسر ان کو پکڑ کے ادھر سے ادھر کنٹرول میں رکھتی ہیں کہ کہیں یہ سیکنڈ میرج نہ کر لے۔ مگر اب جو واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، جو کہ یاسر نواز نے خود بتایا ہے، تو ندا یاسر ڈیفینیٹلی اب تو ان پہ کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کریں گی، اور یہ واقعہ انہوں نے اب تک ندا یاسر کو نہیں بتایا تھا۔ ہوا کیا، ایک پروگرام میں یاسر نواز آئے، ان کے بھائی آئے، اور فرسٹ ٹائم ان کی بہن انزلنا وہ بھی فرسٹ ٹائم آئی آن اسکرین۔ اچھا، یہاں پہ یاسر نواز نے باتوں میں بتایا، پوچھا گیا کہ بھئی آپ کی لائف میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو کہ آپ کو ابھی بھی یاد ہو، جس سے آپ کو کافی ڈر لگا اس واقعے سے؟ یہاں پہ یاسر نواز نے بتایا کہ جب وہ کالج میں پڑھتے تھے تو اس وقت وہ پی ٹی وی کے سامنے ان کا گھر تھا۔ اچھا، یہاں پر یاسر نواز یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس وقت کالج لائف میں تھے۔ اب کالج لائف میں یاسر نواز کیسے ہوں گے جب ابھی ان کو دوسری شادی کا اتنا شوق ہے، تو کالج لائف میں تو ان کو 4 شادیوں کا شوق ہوگا، آئی تھنک کہہ سکتے ہیں ان کے شوق کو دیکھ کے۔ اب یہاں پر یاسر نواز نے کیا کیا، یاسر نواز اپنے گھر سے گاڑی لے کے نکلے، ہاتھ میں رہتی ہوگی گاڑی تو ظاہر ہے۔ اب گاڑی لے کے نکلے اور وہاں سے انہوں نے اپنی گرل فرینڈ کو پک کیا، جو کہ انہوں نے خود بتایا تھا کہ ان کی جو ہے گرل فرینڈ جو ہے وہ ان کے ساتھ تھی، اور انہوں نے اس کو راستے سے ہی گاڑی میں بٹھایا۔ تو اٹس مین کالج جانے کے بجائے وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گھومنے نکل گئے۔ اب جب وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گھومنے نکلے ہیں تو ظاہر ہے یار، ایج بھی کم ہے اور آپ کے پاس فلیکسیبل لائف بھی ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس ایک گرل فرینڈ ہے، تو آپ اس وقت اپنے آپ کو ایک بہت امیر آدمی تصور کرتے ہو۔ تو اب یہ لوگ جا رہے تھے وہاں پہ گھومتے گھامتے۔ اب مارننگ ٹائم ہے، ڈیفینیٹلی پارکس وغیرہ اس وقت تو اتنے نہیں ہوئے ہوں گے کہ ایسی جگہیں آپ کو مل جائیں پبلک پلیس پر بھی، یا پارکس کھلے ہوں صبح میں۔ اب وہ گاڑی میں بڑے مزے سے گھومنے لگے، گاڑی میں گھومتے جا رہے ہیں اور انہی گلیوں میں گھومتے جا رہے ہیں جہاں پہ ان کا گھر ہے، اور وہیں پر وہ جو ہے بڑے مزے سے اور بے خوف و خطر گھوم رہے ہیں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ۔ اب آج کل بھی اتنی سیکیورٹی نہیں ہے، مگر اگر ہم دیکھا جائے تو پہلے تو بالکل بھی سیکیورٹی نہیں ہوتی تھی، اور اس طریقے سے اگر لڑکا لڑکی گاڑی میں یا رکشہ میں یا کہیں بھی پھر رہے ہیں یا واک بھی کر رہے ہیں تو ہماری پولیس جو ہے انہیں بہت زیادہ تنگ کرتی تھی، اور اس پر ڈیفرنٹ واقعات بھی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ سو ایسا ہی یہاں پہ ایک انسیڈنس ہوا یاسر نواز کے ساتھ کہ یہ لوگ گاڑی ایک گلی میں لے کے جا رہے تھے، گلیوں میں گھوم رہے تھے، وہاں پر ایک پولیس جو موبائل تھی وہ گھوم رہی تھی، تو ان میں سے کچھ پولیس والے ان کی گاڑی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ اتنی کم ایج کے لڑکا لڑکی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ ڈیٹ پر ہی ہوں گے اور یہ ہسبینڈ وائف تو نہیں ہو سکتے۔ تو وہاں پہ پولیس والوں نے یاسر نواز کو روک لیا۔ اب یاسر نواز یہ کہتے ہیں کہ میں تو بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا اس وقت پولیس کو دیکھ کے کہ یہ کہاں سے آ گئی، اور مجھے امید ہی نہیں تھی کہ یہ پولیس آ جائے گی، اور میری اچھی سی جو لائف چل رہی ہے، میں ڈیٹ پوائنٹ پر ہوں، انجوائے کر رہا ہوں اور ہنسی مذاق ہو رہی ہے، یہ تمام چیزیں سڈنلی رک گئیں۔ یاسر نواز یہ کہتے ہیں کہ میں انتہا سے زیادہ گھبرا گیا تھا پولیس والے کو دیکھ کے، اور پولیس والوں نے سب سے پہلے دیکھ کے یہ پوچھا آپ لوگ کون ہیں، یہ لڑکی کون ہے، آپ کون ہیں؟ تو میں اسپیچ لیس رہا، میں آنسر نہیں دے پایا، اور میرے الفاظ جو تھے وہ منہ میں ہی رہ گئے۔ اب یاسر نواز یہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنا کانفیڈنس بالکل کھو دیا تھا، مگر میرے ساتھ کی جو لڑکی تھی وہ اتنی بولڈ تھی، اتنی دبنگ تھی کہ اس نے پولیس والوں کو ٹھکا ٹھک کر کے جواب دیے۔ اب ہوا کیا، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پولیس والوں نے کہا کہ بھائی اب ہم نے تو آپ کو پکڑ لیا ہے، ہم تو آپ کو پولیس اسٹیشن ہی لے کے چلیں گے، جو کہ ہوتا ہے یہاں پر، اور پہلے تو کیا ہوتا ہوگا ظاہر ہے۔ یہاں پہ یاسر نواز نے کہا کہ میں اتنا گھبرا گیا تھا کہ میں کچھ بول نہیں پا رہا تھا، آلدو وہ لڑکی اتنا ڈری ہوئی نہیں تھی اور وہ کافی بولڈ تھی، اور وہ جواب بھی دے رہی تھی پولیس والوں کو۔ یہاں پر یاسر نواز کو جب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اب کروں کیا، تو انہوں نے فوراً اپنے ابو کو فون کیا۔
اب ظاہر ہے شوبز کا انوائرمنٹ ہے، ایک نارمل انوائرمنٹ سے کافی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے ابو کو فون کیا، ابو کو پوری ڈیٹیل بتائی، تو ان کے ابو نے کال بیک کی پولیس والوں کو اور ان سے کہا کہ بھائی اس کو چھوڑ دیں، یہ میرا بیٹا ہے، اور ڈیفینیٹلی انہوں نے کچھ نہ کچھ کہا ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے پولیس اسٹیشن جانے سے یاسر نواز بچ گئے۔ اب یہ واقعہ جب انہوں نے آن اسکرین بتایا تو یہاں پہ ہوسٹ نے ان سے پوچھا کہ یار آپ یہ واقعہ بتا رہے ہیں، آپ نے اب تک اپنی وائف کو یہ واقعہ بتایا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے آج تک اپنی وائف کو یہ واقعہ نہیں بتایا، اتنے سالوں بعد بھی شادی کے۔ اور سوال یہ کیا گیا کہ ڈیفینیٹلی اب وہ سن لیں گی تو کیوں کیا کہیں گی؟ تو یاسر نواز نے کہا کہ وہ کہاں سنے گی، وہ تو مارننگ شو کر رہی ہوگی۔ سو فرینڈ، یہاں تو یاسر نواز نے فرینڈلی طور پہ کہہ دیا کہ یار وہ کہاں سنے گی، لیکن ایسی بات نہیں ہے، چاہے وہ ہوسٹنگ کرے، چاہے وہ ڈراماز کرے، چاہے وہ باہر ٹریولنگ کرے، لیکن جو ہے میں نے دیکھا یاسر نواز سے جو ان کا جو جوائنٹ ہے وہ بہت زیادہ، جو ان کا کنیکشن ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور ہمیشہ ہر بات کو اگنور کر کے ندا جو ہے یاسر کی طرف ہی کنسنٹریشن دیتی ہے کہ یاسر مجھے چھوڑ کے نہ چلا جائے، یاسر دوسری شادی نہ کر لے۔ تو یہاں پر جو واقعہ ہے، جہاں تک مجھے لگتا ہے تو مے بی پاسبل اتنا لمبا ٹینیئر یاسر نواز نے گزارا ہے تو ان کو بتا دینا چاہیے تھا یہ واقعہ اپنی بیوی کو بہت پہلے۔ اب کیا ہوگا؟ اب ندا یاسر کے مائنڈ میں چلے گی ایک شک و شبہات کی جو کہتے ہیں نا سٹوری اور پوائنٹس، وہ چیز چلیں گے، اور ندا یاسر یہاں پر اور زیادہ جو ہے ان کانفیڈنٹ، یا میں اس کو کہوں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈر جائے گی یاسر نواز کے سلسلے میں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے ایک رشتے میں، جو کہ ایک ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں یہ سر پہ سوار نہ رہے کہ یار میرا شوہر جو ہے میرے علاوہ کسی اور کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہ کر لے۔ اس طریقے سے آئی تھنک ایک ریلیشن شپ چلتا تو ہے، لیکن وہ کانفیڈنس اور وہ ایک کہتے ہیں نا جو انڈرسٹینڈنگ وہ شاید نہیں رہتی، وہ ایک طرف کی ہوتی ہے، لیکن ون سائیڈڈ رہنے سے بہتر ہے کہ دونوں سائڈ پہ آپ انڈرسٹینڈنگ کریں، کانفیڈنس لائیں۔ مگر یہاں پہ یاسر نواز نے جو ہے باتیں جو بھی بتائی ہیں وہ سن کے اب ندا یاسر الرٹ ہو گئی ہیں، اور ندا یاسر نے یاسر نواز پہ بہت سی جگہوں پہ آنے جانے پہ پابندی کر دی ہوگی، کیونکہ جو شخص اس وقت اگر لڑکی کے ساتھ میں یہ کہوں گی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ مار سکتا ہے، جو کہ یاسر نواز نے خود کہا ہے کہ ہاں میں ڈیٹ مارا تھا لڑکی کے ساتھ، تو ڈیفینیٹلی کہیں اس کو وہی دن دوبارہ نہ یاد آ جائیں۔ اور ندا یاسر تو آپ کو پتہ ہے مگن رہتی ہیں شوبز کی فیلڈ میں بہت زیادہ، اور یاسر نواز جو ہے بہت زیادہ پاپولر تو نہیں ہے شوبز میں، مگر ندا یاسر کی وجہ سے وہ لائم لائٹ میں رہتا ہے، ہائی لائٹس میں رہتا ہے، اور کچھ نہ کچھ اس کی باتیں چٹکلے وٹکلے بھی رہتے ہیں سو فرینڈ، حیرت کی بات یہ ہے کہ یاسر نواز نے یہ تمام باتیں اپنے دو بھائی ہیں ان کے سامنے، پھر اپنی بہن جو ہے جو ایک ہی ہے اس کے سامنے بتائیں، تو ان لوگوں نے تو ڈیفینیٹلی اس کا اتنا امپیکٹ نہیں لیا ہوگا، ان کے لیے تو ایک انجوائمنٹ ہوگی، مگر یہ بات ندا یاسر کے لیے سیریس ہو سکتی ہے۔ سو فرینڈ، نالج دی تھی میں نے آپ کو آپ کے فیوریٹ سیلیبریٹی جو ہیں ان کے لحاظ سے، کیونکہ ندا یاسر اور یاسر نواز سے ریلیٹڈ کوئی بھی نیوز ہوتی ہے اس کو لوگ بہت زیادہ جو ہے سننے کی کوشش کرتے ہیں اور انٹرسٹ لیتے ہیں۔ لاسٹ میں یہی کہوں گی، اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن، آئی ول سائن ان نیکسٹ بلاگ، ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے۔